عشق کا عنوان عثمان غنی، عشق کا عنوان عثمان، گونج پہ جائے ذرا، عشق کا عنوان عثمان، دین کی پہچان عثمان غنی، دین کی پہچان عثمان، پہ کرے شرما حیا ہے ان کی ذات، پہ کرے شرما حیا ہے ان کی ذات، ہے حیا کی کان عثمان غنی، ہے حیا کی کان، شرما حیا کی کان ہے عثمان ذوالنورین، شرما حیا کی کان ہے عثمان ذوالنورین، دین مبین کی آن ہے عثمان ذوالنورین، شرم حیا کی کان ہے عثمان ذوالنورین، دین مبین کی آن ہے عثمان ذوالنورین، ان کی شرم حیا کا چرچا ہے عرش پر، ان کی شرم حیا کا چرچا ہے عرش پر، وہ جامع قرآن ہے عثمان ذوالنورین، وہ جامع قرآن ہے عثمان ذوالنورین، شرما حیا کی کان ہے عثمان ذوالنورین، جن کو ملی بشارت جنت رسول سے، جن کو ملی بشارت جنت رسول سے، جن کو ملی بشارت جنت رسول سے، خلد بری کی جان ہے
عثمان ذوالنورین خلد بری کی جان ہے عثمان ذوالنورین شرم و حیا کی کان ہے عثمان ذوالنورین شیخ مرتضیٰ ہے جو یاران مصطفیٰ شیخین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ان دو ہستیاں نو کیا جاندا ہے شیخین ہن توجہ کرنا شیخین مرتضیٰ ہے جو یاران مصطفیٰ جو یاران مصطفیٰ تینوں کے درمیان ہے عثمان ذوالنورین تینوں کے درمیان ہے عثمان ذوالنورین تینوں کے شیخین مرتضیٰ ہے جو یاران مصطفیٰ شیخین مرتضیٰ شیخین مرتضیٰ شیخین مرتضیٰ ہے جو یاران مصطفیٰ تینوں کے درمیان ہے عثمان ذوالنورین پڑھو شرم و حیا کی کان ہے عثمان ذوالنورین دین متی کی آن دین مبین کی آن دین مبین کی آن ہے عثمان ذوالنورین اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثنا و بعد عقیدت مندان اہل بیت محبان صحابہ اکرام اج دا ساڈا عنوان کامل الحیاء والایمان پیکر شرم و حیا داماد مصطفیٰ برادر علی المرتضیٰ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت مبارکہ دا ایک پہلو او اے
کہ آپ نو آکھیا جاندہ ہے شرم و حیا دا پیکر. کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ آپ دی حیا اور آپ دی شرم دے بارے آپ دے سامنے لب کشائی دا شرف حاصل کرانگا. احباب دعا فرماؤ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. حیا انسان دی فطرت دے اندر اللہ نے بدی اور برائی دے نال جڑی گھن اور کراہت پیدا ہوندی ہے اللہ نے او انسان دی فطرت وچ رکھ چھڈی ہے. انسان اگر نیکی کرے ایک خاص قسم دی انہوں خوشی نصیب ہوندی ہے. جدوں وہ کوئی برائی کردا ہے یا برائی دا سوچ دا ہے ایمان والے بندے دے دل دی اندر ایک کراہت پیدا ہوندی ہے. اسے کراہت والے جذبہ صادق نو دین دی اصطلاح دی اندر حیا اور شرم آکھیا جاندا ہے. اللہ نے انسان دی فطرت دی اندر ایک چیز رکھ چھڑی ہے. انسان جدوں گناہ کرن دا سوچ دا ہے یا گناہ کر لیندہ ہے انسان دے دل و دماغ دے اندر ایک خاص قسم دی کراہت اور ناپسندیدگی پیدا ہوندی ہے. اس ناپسندیدگی اور کراہت والے جذبہ صادق نو شرعی اصطلاح دے اندر شرم آکھیا جاندہ ہے اور حیا آکھیا جاندہ ہے. حیا دا اے جوہر انسان دی فطرت دی اندر اس فاطر کائنات اور خالق کائنات مالک کائنات دی طرفوں ودیت شدہ ہے. کوئی انسان آپ نہیں پیدا کردہ بلکہ رب نے او دی فطرت وچ رکھ چھڑے ہے جس نو اللہ نے سورہ الشمس دے اندر این لفظاں دے نال بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ فرماتا ہے ایسا انسان دے دل دے اندر نافرمانی دی بھی سمجھ ڈال دیتی گناہ دی سمجھ بھی رکھ چھڑی ہے اور تقوی دی سمجھ بھی رکھ چھڑی ہے. یعنی انسان کوئی کم کرے او دے کیتے کم دے نال او دا نفس انہوں آپ ہی فتوہ جاری کر دیندہ ہے کہ تو نیکی والا کم کیتا ہے یا برائی والا کم کیتا ہے. اے اللہ نے انسان دی فطرت وچ ایک چیز لکھ چھڑی ہے. میں او دی مثال قرآن مجید دی ایک اور آیت دے نال انج کر کے اگو بڑھا کے پیش کرانگا. اللہ نے فرمایا وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ. اللہ فرماتا ہے مینوں اوس جان دی قسم اوس نفس دی قسم اس جان دی قسم جڑی اپنے آپ دیتے آپ ہی ملامت کرے. اے ہے انسان دا نفس لوامہ. یعنی انسان جدوں گناہ دے بارے سوچے یا گناہ کرے یا کرن لگے او دا ضمیر اپنے آپ نو آپ ہی جھنجھوڑے اور انہوں جگائے. اس ضمیر دی خلش نو اسی آخنیا حیا اور شرم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو بھی نیکی اور برائی دا سانو تعارف ملدا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت نواس بن سمعان سب بولیے رضی اللہ تعالی عنہ. نواس بن سمعان صحابی رسول فرماتے نے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر نیکی اور گناہ دے بارے سوال کیتا. پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاکا فی نفسکا وکرہتا ان یتعلیع علیہ الناس. نیکی دے بارے حضور نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق دا نام ہے, اچھے اخلاق دا نام نیکی ہے. تے گناہ فرمایا ہر عمل جیڑا تو کرن لگے تے تیرا ضمیر تینو جھنجھوڑ کے آکھے اور نہ کری جے اے کرے گا تے لوگاں نو پتہ لگ جائے گا تے لوگاں نو کی منہ وکھائے گا. یعنی مفتی دے کول جان دی ضرورت نہیں, تیرا ضمیر آپ ہی تینو فتوہ جاری کرے اے کم کرے گا تے لوگاں دے سامنے کیڑے منہ دے نال جامے گا. جیڑی گل تو
تینوں اے خدشہ لاحق ہو جائے، تینوں اے ڈر پیدا ہو جائے کہ لوگ آکھن گے بھی بڑا ماڑا پہ کم کردا ہے، بڑا برا کم پہ کردا ہے۔ حضور نے فرمایا اے گناہ ہے اور ہر اچھا اخلاق اے نیکی والا کام ہے۔ سو پتہ لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اور اللہ دے قرآن دے مطابق سانوں گناہ دیاں دو قسمہ سامنے آئیاں۔ پہلی قسم اے وے کہ اندروں نفس لوامہ ملامت کرے، سینہ بینچے اور گھٹن محسوس ہوئے، بندے نو او دا ضمیر جھنجھوڑے۔ دوسری قسم اے وے کہ بندہ ناپسند کرے اس گل نو کہ لوگاں نو کدرے میرے کیتے ہوئے عمل دا علم نہ ہو جائے، بس ایسے معاملے اور ایسے سلسلے نو شرم اور حیا دا نام دیتا گیا۔ اور یاد رکھو شرم و حیا یہ اتنا اہم رکن ہے اسلام دی اندر اور ایمان دی اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرم و حیا نو باقاعدہ طور دیتے ایمان دا حصہ قرار دیتا ہے۔ میں اپنے کو گل نہیں پہ کردا، ابو صالح اے تابعین نے اے فرماتے نے میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ تو سنیا، اور جناب ابو ہریرہ فرماتے نے کہ میں اللہ دے رسول تو سنیا، اللہ دے رسول نے فرمایا الایمان بدع و سبعون او بدع و ستون شعبتن۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان دیاں 60 تو زائد شاخہ نے یا 70 تو زائد شاخہ نے، افضلها لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا انہاں وچوں 60 یا 70 زائد شاخہ وچوں سب تو فضیلت والی شاخ وہ ہے کلمہ توحید دا اقرار کرنا، وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب تو ادنا شاخ سب تو نیچے والی شاخ وہ ہے راستے تو کسے ایذا دین والی چیز نو ہٹا دینا، کسے موزی چیز نو راستے تو دور کرنا۔ اے روڑا پیا ہوئے تے انہوں پرے کر چھڑنا، کوئی کنکر پیا ہوئے تے پرے کر چھڑنا، مطلب کانٹا پیا ہوئے کوئی کیل پیا ہوئے، اس طرح دی چیزاں جڑیاں انسان نو ایذا دے دیاں نے، ایذا رسانی والیاں چیزاں نو رستے تو ہٹا دینا۔ اے ہے ایمان دی سب تو نچلی شاخ، سب تو اوپر والی شاخ وہ ہے کلمہ توحید۔ اگے نبی پاک نے بالتخصیص حیا دا ذکر فرمایا، فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان۔ فرمایا مسلمانوں اس گل نو بھولیا جے نا، بھولیا جے نا، اس گل ول دھیان کریا جے، حیا بھی ایمان دی ایک شاخ دا نام ہے۔ اور نبی پاک دا تخصیص دے نال حیا دے زور دے کے اس گل نو بیان کرنا، حیا نو بیان کرنا، اس گل دی دلیل ہے کہ کلمہ توحید تو بعد جڑا سب تو زیادہ ایمان دی اندر درجہ رکھتا ہے وہ ہے حیا۔ کی وہ چیز ہے حیا۔ ایک روایت چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتتک الحیا، اے بندہ مسلمان جدو تو حیا فوت کر لوے اس ویلے فسنا ما شئتا، تو پھر جو مرضی کردہ، پھر جدو حیا ہی اندروں مک گئی پھر جو چاہے کردہ، پھر اللہ سنو حیا نصیب فرمائے۔ ایک اور حیا متعلق حدیث سن لو، پھر میں حضرت عثمان غنی دی حیا پڑھنا۔ حضرت ربیع بن حراش یہ روایت کر دینے ابو مسعود بدری تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ، حضور نے فرمایا کہ جڑے نبوی کلام مسلمانہ تک پہنچ گئے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جس بندے نے وہ نبوی کلام دے وچوں اخذ کر کے حیا والا مادہ پیدا نہ کیتا، انہوں پھر چھٹی ہے وہ جو مرضی کردہ پھرے۔ یہ بھی اسی حدیث دی تشریحاً میں بیان کر دیتی۔ سو پتہ لگا کہ سانوں اپنے اقوال دی اندر حیا پیدا کرنی چاہیے، سانو اپنے اعمال دی اندر، اپنے افعال دی اندر
اپنے جلال دی اندر، جمال دی اندر، احوال دی اندر، چال اندر، ڈھال اندر، کیلو قال اندر، بلکہ تن دی پوری کھال اندر سانو شرم اور حیا پیدا کرنی چاہیے. اور اے شرم و حیا پیدا کرندہ ایک اے بھی طریقہ ہے کہ کیویں اسی پیدا کر سکنے ہیں. ایک اے بھی بہترین طریقہ ہے کہ اسی اپنے سلف صالحین اور اکابر دے حیا اور شرم والے واقعات پڑھئے. اگر پڑھ نہیں سکتے تو پھر سنیے تاکہ اللہ ساڑھے وچ بھی اے جذبہ ایمانی پیدا فرما دے. اور میں جنہاں نو کیا جانتا ہے کامل الحیا، شرم و حیا دے پیکر، نبی دے داماد حضرت جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ دی حیا دے بارے پڑھن لگا. آپ کنے حیادار انسان سن. اپنے کولو کی بیان کرنیاں نے گلاں میاں، اپنے کولو نہیں. میں پڑھن لگا حضرت جناب تابعیاں دے سردار حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے بارے ہوندہ ہے کہ سالم ابو جمی فرماتے نے ایک دن حسن بصری ساڑھے کل تشریف لے آئے تھے. کافی احباب بیٹھے سن. ذاکرہ عثمانہ و شدت حیائہی، حضرت حسن بصری نے حضرت عثمان غنی دا تذکرہ چھیڑ دیتا اور انہاں دی شرم و حیا دیاں گلاں چھیڑ دیتیاں. سبحان اللہ کو تے میں پیش کراں، ذرا اچھی ہو رکھو نا سبحان اللہ. حضرت جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ اینا لفظان دے نال عثمان غنی دی شرم اور حیا نو بیان بے کر دینے. ان کان لا یکون فی البیت والباب علیہ مغلق. حضرت جناب عثمان غنی غسل کرن واسطے اپنے گھر غسل خانے داخل ہوندے نے. اپنے گھر دے غسل خانے وچ جدو داخل ہوندے نے والباب علیہ مغلق، غسل خانے دے دروازے نو بھی بند کر لیندے نے. فما یدع عنہ الصوب لیشفید علیہ الماء. عثمان غنی اپنی تہبند نہیں سن اتار دے، ستر ننگا نہیں سن کر دے، بلکہ ستر ڈھانپ کے پھر اپنے جسم تے پانی ڈال دینے. او عثمان غنی جڑا اپنے گھر اور اپنے گھر دے واش روم غسل خانے دی اندر نہاون لگیاں اریاں نایا وے، جڑا اپنے مکمل کپڑے نہیں اتاری دے، ستر ڈھانپ کے نہ دینے پہ. حضرت حسن بصری فرما دینے جد عثمان غنی باہر نکل دینے یمنعوہ الحیاء ان یقیم صلبہ. عثمان غنی بازار دی اندر گلی دی اندر کدی آنکھ اٹھا کے چلے نہیں. جدو بھی کسے نے ویکھیا ہمیشہ نیچی نظر وچ عثمان غنی نو ویکھیا ہے. پھر کیوں نہ آکھیا شرم حیا کی کان ہے عثمان ذوالنورین. شرم حیا کی کان ہے عثمان ذوالنورین. دین مبین کی آن ہے عثمان ذوالنورین. ان کی شرم حیا کا چرچا ہے عرش پر. ان کی
شرم حیا کا چرچا ہے عرش پر، وہ جامع قرآن ہے عثمان ذو النورین، شرم حیا کی کان ہے عثمان۔ حضرت گرامی قدر حضرت سلط بن دینار فرما دینے، میں عقبہ بن صحبان تو سنیا ابن ماجہ دی روایت، عقبہ بن صحبان فرما دینے ایک دیاڑے میں نبی دے داماد حضرت جناب عثمان غنی دی میٹنگ اندر بیٹھا سا، عثمان غنی دی محفل دی اندر بیٹھا سا، آپ نے اپنی حیا بیان کر دیا، فرمایا تغنیت ولا تمنیت، عثمان غنی فرما دینے لوگوں میں کدی گانا نہیں گایا، میں کدی منہ جھوٹ بولیا ہی نہیں، کدی منہ گانا نہیں بولیا، کدی گانا نہیں گایا، کدی میں کذب بیانی نہیں کی تھی، ولا مسست ذکری بیمینی، منذ بایا تو بہا رسول اللہ ہے، جیسے دن دی اللہ دے رسول دے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کیتی ہے، او دن تو ہونتی کر میں عثمان غنی نے اپنا سجا ہاتھ کدی اپنے سیتر نو لگایا ہی نہیں، کدی شرمگاہ نو میں سجا ہاتھ نہیں لگایا، کیوں مینوں حیا آندی ہے عثمان، اے تیرا ہاتھ او ہاتھ جڑا اللہ دے نبی دے ہاتھاں دے نال مس ہویا ہے، اے او ہاتھ جڑا اللہ دے نبی دے ہاتھاں دے نال مس ہویا ہے، اے او ہاتھ جڑا اللہ دے نبی دے ہاتھاں دے نال مس ہویا ہے، لہذا اے ہاتھ شرمگاہ دے نال ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ فرما دینے میں ساری زندگی اس ویلے تو لے کے اے گل بیان کرن دی کر، فرما دینے میں کدی اپنی سپر نو اپنی شرمگاہ نو ہاتھ نہیں سجا ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر عثمان غنی میرے نبی دے نال اینی وفا کیتی ہے، ہن آؤ میرے نبی دی زبان ہے تے عثمان غنی دی شان ہے، میں پڑھن لگا میرے نبی دی زبانی عثمان غنی دی شرم اور حیا، ایک اور سبحان اللہ کھوگے سارے، میں اپنے کولوں گل نہیں کرن لگا، میرے سامنے حدیث پاک موجود، بخاری شریف حدیث نمبر 3483، جامع العلوم والحکم پڑھ کے ویکھو، حضرت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما دینے، حلیت الاولیاء دی اندر علامہ ابو نعیم اصفہانی نے میں نقل کیتا، کتاب السنہ دی اندر ابو بکر احمد بن عمر بن ابی عاصم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 587، حدیث نمبر 1281، عبداللہ بن عمر فرما دینے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، فرمایا لوگو اللہ نے میری امت اندر بڑیاں حیاواں والے لوگ پیدا کیتے ہیں، بڑے حیادار لوگ نے، پر ساری امت دے حیادار لوگاں دا سردار اللہ نے میری عثمان نو بنا چھڑیا، سب تو زیادہ حیادار میرا عثمان ہے، سب تو زیادہ حیادار انسان میرا عثمان ہے، میرا عثمان ہے، میرا عثمان ہے، انج
کر کے بھی نبی پاک دی حدیث دے لفظ مل دینے اشد امتی حیاء عثمان بن عفان فرمایا سب تو زیادہ میری امت دے اندر حیاء کرنے والا میرا غلام عثمان ہے سب تو زیادہ حیاء دار عثمان ہے کنی کو حیاء بیان کری عثمان غنی دی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے کان رسول اللہ مدتجین فی بیت ہی فرما دیا نے ایک دیاڑے اللہ دے نبی میرے حجرے دی اندر آرام فرمانے کاشفن انفخذئی ہے او ساقئی ہے نبی پاک دا مبارک تے بند یا تے گھٹنیاں تک یا پنڈلیاں تک ننگائے فرما دیا نے نبی پاک دیا پنڈلیاں ظاہر دیاں نے پہیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیے دی ٹیک لگا کے نبی پاک لیٹ آئے نے فجاء ابو بکر میرے ابا جان ابو بکر آگئے فاستأذن ابو بکر فأذن لہو میرے بابا ابو بکر نے آواز دے کیا کھیا اے اللہ دے رسول میں توڑا غلام ابو بکر حاضر ہویا اللہ دے رسول کوئی مسئلہ پوچھنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر اندر آجا وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ میرے نبی اسے طرح لیٹے رہے ابو بکر اندر آگئے نبی پاک دے نال گفت و شنید کی تھی تے جناب ابو بکر چلے گئے تھوڑی دیر گزری حضرت جناب فاروق اعظم آگئے انہوں نے بھی آکے اجازت منگی نبی پاک انجے ہی لیٹے رہے تے نبی پاک نے فرمایا عمر تو بھی اندر آجا عمر بھی اندر آگئے اپنی حاجت بیان کی تھی جدو اپنی حاجت بیان کر چکے وہ بھی تشریف لے گئے حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ثم استأذن عثمان اور سنو جناب عثمان غنی دی شرم آیا نبی پاک دے غلام عثمان غنی آگئے حضرت جناب عائشہ فرما دیا نے حضرت عثمان غنی نے آکے دستک دی تھی اور اپنا تعارف بیان کیتا عرضی کر دینے یا رسول اللہ میں توڑا غلام عثمان آیا اللہ دے رسول میں اندر آ جاواں کے نا حضرت جناب عائشہ فرما دیا نے نبی پاک نے فرمایا عثمان ذرا رک جا عثمان دروازہ رسول دوتے رک گئے فجلس رسول اللہ ہے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے وسوا ثیابہ نبی نے اپنے کپڑے درست کیتے پھر نبی پاک نے فرمایا عثمان اندر آ جا عثمان اندر آجا ان عثمان جدو اندر آگئے انہوں نے بھی آکے اپنی حاجت بیان کی تھی تے جدو چلے گئے فرما دیا نے ہون میں نبی پاک دی بارگاہ بچرد کی تھی یا رسول اللہ میرے باپا ابو بکری آئے تسا کوئی حرکت نہیں کی تھی کوئی اونا دیان دیوتے تسا حرکت نہیں کی تھی یا رسول اللہ تسا کوئی احتمام نہیں کیتا اومی بیٹھے اومی لیٹے رہے جس حالت میں پہلے موجود پھر فاروق اعظم واری بھی کوئی اہتمام نہیں کیتا نہ تسی اٹھ کے بیٹھے اے اللہ دے رسول جد عثمان آئے سویتا ثیابہ کا وجلست یا رسول اللہ اللہ دے رسول تسی اٹھ کے بھی بیٹھ گئے تے تسا اپنے کپڑے بھی درست کیتے اے اللہ دے رسول اے دے وچ کی راز ہے میرے نبی دا ان جملہ سنو ایک باری مینوں بھی تسی سناو سبحان اللہ یوسف بھائی آگئے نے محفل بن گئی ایک باری پھر اچھی بولو سبحان اللہ حضرت جناب عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جدو میں عرض کی تھی اللہ دے رسول عثمان واری تسی اٹھ کے بھی بیٹھ گئے اور اپنے کپڑیاں بھی درست کیتا اللہ دے رسول وجہ کی ہے ہن میرے نبی دا فرمان سنو نبی نے فرمایا یا عائشہ تو استحیی من رجل تستحیی من الملائکۃ فرمایا عائشہ میں اس بندے تو کیوں نہ حیا کراں جیدے تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کر دینے محبوب مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذوالنورین محبوب
عثمان بڑی مہربانی اونچی بولو محبوب مصطفیٰ بھی ہے عثمان ذوالنورین ایک پیکر سخا بھی ہے عثمان جس سے حیا خدا حبیب خدا کرے جس سے حیا خدا حبیب خدا کرے وہ صاحب حیا بھی ہیں عثمان ذوالنورین وہ صاحب حیا بھی ہیں عثمان حضرت جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قال النبی اللہ دے نبی نے فرمایا ارحم امتی ابو بکر فرمایا لوگو میرے ابو بکر جیسا میری پوری امت اندر رحم دل انسان کوئی نہیں ہونا وَأَشَدَّهُمْ فِي اللَّهِ عمر اللہ دی رضا دی خاطر عمر جیسا سخت دل انسان کوئی نہیں ہونا وَأَكْرَمُ حَيَاءً عثمان بن عفان فرمایا عثمان غنی جیسا بندہ میری امت وچ حیادار بھی پیدا نہیں ہونا اور اگلی کلمہ پڑھنے لگا ایک باری اونچی بولو سبحان اللہ حضرت جناب عبداللہ ابن عمر فرما دینے اگے نبی نے چوتھی صحابی اس گل کی تھی فرمایا وَأَكْدَاهُمْ علی بن ابی طالب فرمایا میرے ویر علی جیسا جج بھی دنیا تے پیدا نہیں آنا علی جیسا عادل دنیا تے کائنات چ نہیں آنا ایو ہی علی المرتضی روایت فرما دینے سبحان اللہ آکھو گے کہ میں آکھاں ایو علی المرتضی فرما دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ذو حیاء عثمان رجل یذو حیاء عثمان رجل ذو حیاء نبی فرما دینے میرا عثمان حیادار انسان عثمان غنی جڑا شرمسار بندہ کائنات چ پیدا نہیں ہونا نبی پاک فرما دینے علی گواروی میں اپنے رب دی بارگاہ دی اندر عثمان غنی دی سفارش کی تھی ہے میں عثمان غنی دی شفاعت کی تھی ہے یا رسول اللہ کی سفارش پھر میں سألت ربی اللہ یاقف للحساب فشفعنی فیہ نبی فرما دینے علی میں اللہ دی بارگاہ وچ عثمان غنی دے بابت سوال کیتا ہے میں عرض کیتی ہے یا اللہ میرا عثمان بڑیاں شرما والا ہے میرا عثمان بڑا حیادار ہے اللہ قیامت والے دن عثمان دا حساب کتاب نہ لوی اے تیرے سامنے بول نہیں پائے گا اللہ انہوں بڑی حیا ہوندی ہے علی فرما دینے یا رسول اللہ پھر کی بنیا نبی فرما دینے فشفینی فیہ میں جد عثمان دی حیا دی اللہ دی حضور التجا کی تھی ہے اللہ نے اے میری سفارش قبول کر لئی ہے عشق کا عنوان عثمان غنی عشق کا عنوان عثمان گونج پہ جا ذرا عشق کا عنوان عثمان دین کی پہچان عثمان غنی
غنی دین کی پہچان عثمان پہ کرے شرما حیا ہے ان کی ذات پہ کرے شرما حیا ہے ان کی ذات ہے حیا کی کان عثمان غنی ہے حیا کی کان اور میں نہیں آکھنا کہ ہولی بولو یا اونچی بولو جی میں دل کردہ جے بولو مگر بولو ضرور ہے حیا کی کان عثمان غنی ہے حیا کی کان عثمان میں قربان جاواں انہاں نکے نکے بچیاں تو جڑے بچے عثمان غنی دے نام دیتے ہاتھ اچھے کر کے پڑھتے نے پہ عثمان غنی دے نام اپنی عقیدت دا اپنی ارادت دا اظہار پہ کرتے نے اہل سنت کا ہر ایک بچہ ہوا اہل سنت کا ہر ایک بچہ ہوا آپ پر قربان عثمان غنی آپ پر قربان دیکھ کر دنیا سخاوت آپ کی دیکھ کر دنیا سخاوت آپ کی ہے بہت حیران عثمان غنی ہے بہت حیران عثمان غنی پہ کر شرما حیا ہے ان کی ذات پہ کر شرما حیا ہے تیری ذات ہے حیا کی کان عثمان اللہ سانو عثمان غنی جیسی شرم اور حیا نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔